اور وہ ہے 73 فرقے۔ میں اس پہ صرف چند باتیں کروں گا کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کچھ ہے خوشنما نعرے، فرقے کوئی نہیں ہے، سب ایک ہو جاؤ، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے تکوینی امر، ایک ہوتا ہے تشریعی امر۔ تکوینی امر کا مطلب کیا ہے؟ میں مرد ہوں، میں ایک خاندان میں پیدا ہوں، میں ایک باپ کا بیٹا ہوں، میں اس خاندان میں اس باپ کے بیٹے میں اپنے اس وجود میں مجبور ہوں، میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا اس سے۔ اور تشریعی امر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھتا رکھو، زکوٰۃ دو، مجھے اختیار ہے کروں نہ کروں، کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، نہ کروں گا جان بوجھ کر تو گناہ گار ہوں گا۔ یہ ہے تشریعی امر۔ فرقے بننے کا امر تشریعی نہیں ہے، تکوینی ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ نے فرمایا ہے پیارے حبیب فرما دی اللہ قادر، اللہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے، نیچے سے عذاب نازل کرے، یعنی عذاب نازل کرنے پر قادر ہے، اور جہاں تم کو پھر فرقوں میں بانٹ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس آیت کے تحت، اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ سے میں نے دعا کی یا اللہ ان کے اوپر سے عذاب نہ آئے، اللہ نے قبول کیا۔ دوسری دعا کی نیچے سے عذاب نہ آئے، یعنی دو دعائیں تو اللہ نے قبول، عذاب آنے کی۔ لیکن تیسری دعا میں نے کرنا چاہی تو اللہ نے مجھے منع کر دیا، یا اللہ ان کے آپس میں لڑائیاں نہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا فَمَنَعَنِيهَا او کما قال علیہ السلام، تیسری دعا کرنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ یہ ہوگا۔ اور قرآن پاک میں بھی ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی چیز تقدیر مبرم حقیقی ہو، اس کا اللہ نے لکھ دیا ہو، اللہ کے پاس تقدیر جو حقیقی تقدیر ہے وہ ویسے ہی ہو، تو اللہ اپنے نیک بندوں کو فرماتا ہے یہ دعا نہ کرے۔ مثلا 12ویں پارے میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے جا رہے تھے، درمیان میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، انہوں نے بتایا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، عذاب کیوں دو گے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، اے ابراہیم ہماری اس بات میں آپ نہ ہیں کیونکہ آپ کے رب کا حکم پکا اس بارے میں آ چکا ہے، اس قوم کو عذاب ہوگا ہی ہوگا۔ تو اللہ اپنے پیاروں کو منع کر دیتا ہے آپ مجھ سے یہ دعا نہ کریں، تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ دعا کرنے سے منع کر دیا کہ یہ دعا آپ نے نہیں کرنی کہ میری امت فرقوں میں نہ بٹے، یہ ہوگا۔ پھر ابو داؤد شریف میں، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنتی ہے۔ تو سرکار نے جب پہلا ارشاد فرمایا ہے کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، بٹی کہ نہیں؟ تکوینی امر۔ تو سرکار کا دوسرا ارشاد فاحدۃ فی الجنہ، ان میں ایک جنتی ہے، یہ سچا ہے نہیں؟ تو میں کس اتھارٹی سے کہہ سکتا ہوں سارے سچے ہیں؟ میرے پاس کیا اتھارٹی؟ اگر میں افسر ہوں، میں کاروباری ہوں، میرے پاس بڑا کاروبار ہے، تو بھئی اس کاروبار کا میرے آخرت سے کیا تعلق ہے؟ میں یہ فیصلے کر سکتا ہوں اس بلبوتے پر کہ سارے جنتی ہیں؟ یہ فیصلے سرکار نے، اللہ رسول نے کرنے ہیں، یہ قرآن میں ہوں گے، سنت میں ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا ایک جنتی ہے، ہم نے وہ جنتی گروہ کے ساتھ مل کر رہنا ہے، اور سرکار نے فرمایا وہ جماعت ہے۔ ایک میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے اصحاب ہے، وہ رستہ جنتی لوگوں کا رستہ ہے۔ تو لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہم رستے پہ چلے۔ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تو فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو اللہ تو فرقوں سے بٹنے کے ہمیں منع کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں یہ امر تشریعی ہے، ہمیں حکم دیا نہ بٹو۔ تو میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، یہ 3 کتابیں پڑھی ہیں میرے سامنے، یہ ایک کٹ ہے۔ اب ایک فرد اس کا یوں جدا ہو گیا، 2 ادھر پڑی ہیں، آپ بتائیں کہ فرقہ کس نے بنایا؟ ایک جو الگ ہوئی۔ اب جو مسلمانوں کے اس گروہ کے ساتھ آج بھی چمٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور سے چلا رہا، ہم تو فرقہ واریت نہیں کر رہے، ہم تو اس طریقے کو، اس جماعت کو مضبوطی سے تھمے ہوئے ہیں جو ہمیں راہ راست کو رکھے ہوئے ہیں، وہ صحابہ تابعین تبع تابعین کی جماعت ہے۔ تو لہذا ہم تو فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے، فرقے تو وہ پھیلا رہے ہیں جو آج بابے کو کہہ رہے کوئی بابے تھی کوئی شاہی کوئی نہیں، یہ نئے نئی باتیں وہ کی کر رہے ہیں۔ تو لہذا ایک لمبا مضمون ہے، کوشش کی میں نے چند لمحوں میں اس کو سمیٹنے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔